سمجھے؟ وہ قبرستان کے جس کی خاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے میرے نبی کے جسم کو چوما ہوا ہے، حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما ہے، اس خاک نے میرے آقا کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، اس قبرستان کی خاک نے، خاک شفا۔ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی قادری نا، اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب آپ کہتے ہیں میں عرب علماء کو پیش کرتا، عرب علماء کو میں دکھاتا، میں کہتا یہ میرے پیر نے، میرے شیخ نے کتاب لکھی تھی یہاں ہی کعبے کے پاس بیٹھ کے چند گھنٹوں میں۔ تو وہ دیکھتے تو وہ کہتے یار یہ ہم عقل نہیں مانتی، ایک بندے کے پاس کتاب بھی کوئی نہ ہو، لائبریری بھی کوئی نہ ہو، اکیلا ہو، یہاں بیٹھ کے وہ تھوڑے سے ٹائم میں اتنی بڑی دلائل سے بھرپور کتاب لکھ دے۔ تو قطب مدینہ کہتے ہیں ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا تھا حضور یہ ہوا کیا تھا؟ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ جب مجھے نجدیوں نے للکارا نا تو کہا میں کعبہ شریف کے سامنے آیا تو کعبے کے دروازے پر 3 ہستیاں کھڑی تھیں، سمجھے؟ کعبے کے دروازے پر 3 ہستیاں کھڑی تھیں۔ کہا حضور کعبے کے دروازے پر میرے آقا و مولا خود کھڑے تھے سامنے، مولا علی کھڑے تھے ساتھ، حضور غوث اعظم کھڑے تھے۔ میں نے اس دن شیخو پورہ میں کہا کہ جو بندہ امام محمد رضا سے محبت کرے وہ ایمان پہ مرے گا، ایمان پہ مرے گا۔ یہ بڑے فتنے ہیں آج، بڑے فتنے ہیں اللہ کے بندو، بہت فتنے ہیں۔ عافیت اس میں یہ کہ اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، بس رضا کا دامن نہ چھوڑو، سمجھے؟ باقی جہاں بھی جاؤ گے نا، کسی جگہ توحید کے مسئلے میں آپ کو دھواں نظر آئے گا اور دھندلکیں نظر آئیں گے، کسی جگہ رسالت حضور کے ادب کے معاملے میں، کسی جگہ آپ جاؤ گے صحابہ کے بارے میں بکواس ہے، صحابہ کی گستاخی ہیں، کسی جگہ آپ جاؤ گے تو اہل بیت کی بے ادبی ہیں، کسی جگہ آپ جاؤ گے تو اولیاء کی گستاخیاں۔ میرے رضا کے دامن میں ادب ہی ادب ہے، تعظیم ہی تعظیم ہے، سمجھے؟ یہ فتاوی رضویہ شریف تو میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک سیٹ ہم نے اور منگوانا ہے، تو وہ بھی ہم لے آئے ہیں کسی جگہ سے۔ ایک تو یہ سیٹ تھا نا، یہ ہمارے پاس پہلے کا تھا، تو ایک اور ہم نے وہ لیا، اوپر آپ کو دکھایا تھا، ایک یہ تھا، پھر ہم نے یہ بھی لے لیا، سمجھے؟ یہ بھی تو اور بھی میں انشاءاللہ زندگی ہم نے رضا کے لیے، رضا کے مشن کے لیے وقف کر دی ہے، اور میں اعلیٰ کے قلم سے لکھے ہوئے مخطوطے میں نے عزم کیا انشاءاللہ، میں وہ جہاں سے بھی ملیں گے میں ان کی کاپیاں کروا کے لاؤں گا انشاءاللہ، وہ رضا کے قلم والی تحریریں تمہیں دکھاؤں گا یہاں، ہم تمہیں وہ کچھ دکھائیں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھائی؟ تو یہ جلد دوسری آ گئی ہمارے پاس، پر وہ دوسری جلد تھی، یہ دوسری جلد آ گئی۔ بہرحال بات جو آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اسم پاک کی جب بات آتی ہے نا، حضور کے نام نامی کی، تو اعلیٰ حضرت جہاں بھی لکھتے ہیں نا تو حضور کے نام کے ساتھ حضور کے تعظیمی ادب والے، تعظیم والے القابات اس طرح لکھتے ہیں کہ وہ پورا ایک چین بنا دیتے ہیں، اور اس کے بغیر حضور کا نام نہیں لیتے۔ یہ جیسے آج لوگ رکھا سا کر کے نام لیتے ہیں نا، رکھا سا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ جب نام لیتے ہیں نا تو اعلیٰ کہتے ہیں
ہے حضور تاجدار کائنات، امام کائنات، شاہ کائنات، ہے سلطان کائنات، بادشاہ کائنات۔ تو یہ جو آج ہمارے پاس لبو لے جائے نا کہ ہم یہ نام لیتے ہیں تو اتنا اس طرح کر کے بنا کے، تو یہ اللہ گواہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، یہ رضا کی چاندنی ہے، اور رضا کی دی ہوئی چاندنی ہے، جس کے روشنی میں اور جس کی چمک میں آپ سارے اپنا یہ قافلہ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ یہ آپ کا سب کرم ہے، اور آپ کی سب ہمارے اوپر خاص نگاہ عنایت ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تمام عقائد پر، ہمارے تمام عقائد پر جو 14 صدیوں میں تھے، حضرت رسول کریم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو صحابہ اور اہل بیت کو عقائد عطا فرمائے تھے، اور صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، چلتے چلتے جب یہاں تک پہنچے نا، ان عقائد پر لوگوں نے ڈاکہ ڈالا اور ان عقائد کو لوٹنا چاہا، اور وہ جو 14 صدیوں کا ایک نور تھا، اس نور کو جب معاذ اللہ لوگوں نے اندھیرے میں بدلنا چاہا، اور جب ہر طرف سے فتنوں نے حملہ کیا، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں جو مضبوط ڈھال بن کے کھڑا ہوا وہ میرا رضا ہے، اور کھڑا بھی ایسے ہوا کہ ہر فتنے اس دور کے آپ جتنے فتنے آپ ان کو پڑھ لیں، ہر فتنے کے رد میں جو کام اعلیٰ حضرت کا ہے وہ کام آپ کو کسی اور کا نظر نہیں آئے گا۔ اس دور میں جو کام امام احمد رضا آپ نے کیا، وہ کام اس کا میں کہتا ہوں 100واں حصہ بھی آپ کو کسی اور کے دامن میں نہیں ملے گا، اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ احمد رضا پہ محمد عربی کا خاص کرم اور آقا کی خاص رحمت ہو رہی تھی۔ جو امام احمد رضا نے اتنا کام کیا، اعلیٰ نے جو اس انداز میں ایک دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے۔ حضور کی نعت لکھی نا، جس راہ چل دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ کہا آقا سے کسی نے قطرہ مانگا تو دریا دیا ہے، تو حضور کے غلاموں میں پھر یہ یہاں کے احمد رضا آیا۔ کسی نے سوال پوچھا 2 سطروں کا، احمد رضا نے دریا بہا کے 600 دلیلیں دے ہماری۔